السلام علیکم دوستو شہزادہ سلیمان عمران خان سے پاکستان، ترکی اور ملائیشیا کے مشترکہ چینل کھولنے کے اعلان پر سخت ناخوش ہیں، جبکہ ان کی ناراضگی ایران سے مصالحت کے مسئلے پر بھی تھی۔ پیر کو کچھ پاکستانی اخبارات میں اس کی تردید شائع ہوئی تھی، لیکن تردید کرنے والے حکومتی ترجمان کا نام نہیں لکھا گیا تھا اور نہ ہی حکومت کی طرف سے کھل کر اس کی وضاحت ہوئی تھی۔ دوستو، سعودی عرب کا ناراض ہونا منطقی لگتا ہے۔ سعودی عرب کے بادشاہ اپنے آپ کو مسلم دنیا کا رہنما سمجھتے ہیں، اور اگر پاکستان ترکی کے ساتھ مل کر کوئی چینل بناتا ہے یا پھر تہران سے معاملات ٹھیک کرنے کی بات کرتا ہے تو سعودی ناراض تو ہوں گے۔ اس خبر کو گزرے ہوئے 3-4 دن ہو چکے ہیں اور ابھی تک باضابطہ طور پر ریاض سے کوئی تردید نہیں آئی، تو لگتا ہے کہ منطقی طور پر یہ ممکن ہے کہ سعودی عرب ہمارے ان سفارتی اقدامات پر ناراض ہو۔ سعودی عرب ایران سے شاید جنگ نہ چاہتا ہو، لیکن وہ مصالحت بھی نہیں چاہتا، اور ترکی سے بھی اس کے تعلقات خوشگوار نہیں ہے، تو میرے خیال میں ناراضگی بن سکتی ہے۔ لیکن دوستو، معروف صحافی اور تجزیہ نگار ضیاء الدین نے اس مسئلے پر اپنی رائے دیتے ہوئے کہا ہے کہ میرے خیال میں ایسا ممکن نہیں ہے۔ وہ لاجیکلی اس بات کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جس طیارے سے عمران خان امریکہ گئے تھے، گو کہ وہ طیارہ شہزادہ سلمان نے واپس منگوا لیا تھا، لیکن پھر عمران خان سعودی کمرشل فلائٹ میں کیوں آئے؟ دوسرا، ترکی اور سعودی عرب دونوں ہی امریکہ کے قریب ہے، اس لیے ناراضگی والی بات منطقی نہیں ہے۔ تیسرا، ایران سے اب ریاض خود صلح صفائی چاہتا ہے، اور آج کے امریکی اخبارات میں ایسی خبریں شائع ہوئی ہیں۔ تو اگر عمران خان نے اس صلح کی بات کی ہے تو ریاض کیوں ناراض ہوگا؟ اس لیے میرے خیال میں تو سعودی عرب ناراض نہیں ہے۔ دوستو، کچھ تجزیہ نگاروں کے خیال میں سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات بہت درینہ ہے، اور ریاض اسلام آباد پر کئی معاملات پر انحصار کرتا ہے، لہذا وہ پاکستان کے ساتھ اس طرح ناراض نہیں ہو سکتا۔ دفاعی تجزیہ نگار جنرل امجد شعیب کے مطابق کچھ عناصر اس طرح کی بے بنیاد خبریں پھیلا رہے ہیں۔ ایسے عناصر آرمی سے بغض رکھتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر شہزادہ سلمان نے اس طرح اپنا طیارہ واپس منگوایا ہوتا تو سعودی آرمی چیف جنرل اسمبلی کے اجلاس کے بعد پاکستان کیوں آتا، اور سعودی فوجوں کی عسکری تربیت سمیت کئی امور پر بات چیت کیوں کرتا؟ ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب پاکستان پر عرب ممالک سے بھی زیادہ انحصار اور بھروسہ کرتا ہے، تو ایسے میں وہ پاکستان کو کیوں ناراض کرے گا؟ ہمارے اور ایران کے تعلقات ہمارا مسئلہ ہے، جبکہ ریاض کے کسی اور ملک سے تعلقات ان کا مسئلہ ہے، اور دونوں ممالک اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں۔ دوستو، بات ہو رہی تھی شہزادہ سلمان کے طیارے کو استعمال کرتے ہوئے عمران خان کا اقوام متحدہ کے اجلاس میں شرکت کرنا، تو آئیے ذرا ٹاپک کو اس طرف لیے چلتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان کی تقریر کا قوم کو شدت سے انتظار تھا۔ یہ انتظار اس لیے بھی تھا کہ انہوں نے قوم سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ ایک مرتبہ وہ اقوام متحدہ میں پہنچ کر کشمیریوں کا مقدمہ اس انداز سے پیش کریں گے کہ کشمیری اور پاکستانی قوم مایوس نہیں ہوگی، اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا۔ دوستو، ان کے اس بیان نے جہاں قوم کی توقعات کو بڑھا دیا تھا، وہاں ملک میں بدقسمتی سے اپوزیشن کی جماعتیں طرح طرح کے الزامات حکومت پر لگا رہی تھیں۔ یہاں تک کہہ دیا گیا تھا کہ عمران خان کی حکومت نے مسئلہ کشمیر پر سودے بازی کر لی ہے۔ ہم یہاں دوستو حکومت کی کارکردگی کی زیادہ تعریف نہیں کر رہے۔ اس وقت حکومت ون مین شو کے مستاق ہے، کیونکہ عمران خان تو قوم کے مسائل حل کرنے میں سنجیدہ ہیں، لیکن ان کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ملک میں رائج نظام ہے، جو چوروں کو فرار ہونے میں پوری سہولت کاری کا کام کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت میں بھی شامل خود ان کی جماعت کے ارکان اسی نظام سے مستفید ہوتے جا رہے ہیں اور تحال ہو رہے ہیں۔ اس لیے جہاں تک وزیر اعظم عمران خان کی ذات کا معاملہ ہے، تو اس میں شک نہیں کہ وہ قوم کو مسائل کی دلدل سے نکالنے میں مخلص ہے۔ یہی اخلاص اقوام متحدہ میں اس کی تقریر میں جھلکتا صاف محسوس ہوتا تھا۔ دوستو، ان کا کہنا تھا کہ مغربی ممالک منی لانڈرنگ میں سہولت کار ہیں، اور غریب ملکوں کے طبقہ اشرفیہ کی لوٹی ہوئی دولت کو قانونی پیچیدگیوں کی آڑ میں تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ اسلام کے حوالے سے مغرب کا اسلاموفوبیا کے مرض میں مبتلا ہونا اور توہین رسالت کے حوالے سے مغرب کو آڑے ہاتھوں لیا۔ آخر میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال اور مودی کی دہشت گردی کے سامنے عالمی رائے عامہ کی خاموشی اور بے حسی بیان کی گئی۔ بلا شبہ جہاں تک اس تقریر کا تعلق ہے، تو اسے اقوام متحدہ میں کی جانے والی تاریخی تقریر کہا جا سکتا ہے، جس میں تمام امت مسلمہ کی واضح نمائندگی موجود تھی۔ اس تقریر میں انہوں نے اپنے مرکزی نقطہ نظر یعنی کشمیر کے حوالے سے واضح طور پر دنیا کو پیغام دیا ہے
کہ اگر دنیا نے مقبوضہ کشمیر کے مسئلے پر اپنی دکانداری یا تجارتی مفادات کو ترجیح دی تو پھر پوری دنیا میں کسی کا سودا نہیں بکنا، کیونکہ دو جوہری صلاحیت کے حامل ملک آمنے سامنے ہوں گے۔ پاکستان کے پاس اپنے سے 7 گنا بڑے ملک سے جنگ کرنے کے سوا کوئی چارہ باقی نہیں بچے گا، اور اگر روایتی جنگ کے ساتھ ساتھ ایٹمی ہتھیار چل گئے تو پھر معاملہ جنوبی ایشیا تک نہیں بلکہ یہاں کی حدود سے نکل کر مغرب تک دراز ہوگا۔ اسی لیے وزیر اعظم عمران خان نے واضح طور پر بیان کر دیا کہ وہ یہ بات کہہ کر دنیا کو دھمکانے یا ڈرانے نہیں آئے، بلکہ وہ اس معاملے کی سنجیدگی کی جانب توجہ دلانا چاہتے ہیں۔ مودی اور اس کی انتہا پسندانہ حکومت قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی کر رہی ہے تو اقوام متحدہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ حالات کو دوبارہ معمول پر لانے کے لیے بھارت پر دباؤ بڑھائے۔ اس کے علاوہ دوستو، عالمی برادری کے سامنے انہوں نے مودی اور اس کی مادری جماعت RSS کے بارے میں کہا کہ یہ وہ جماعت ہے جس نے بھارت میں مہاتما گاندھی تک کو قتل کر دیا تھا۔ بھارت میں مسلمانوں، عیسائیوں اور سکھوں سمیت دیگر اقلیتوں کو دیس نکالا دے کر انتہا پسندانہ ہندو رائج قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے جہاں تک دنیا میں اس عالمی ترین پلیٹ فارم یعنی اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر پاکستان اور مسلمانوں کے مسائل کے حوالے سے تقریر کرنا ہے تو دوستو اس میں شک نہیں کہ عمران خان سے پہلے کسی پاکستانی رہنما نے اس مسئلے پر اتنی دلیری سے بات نہیں کی۔ اب اس تقریر کا عالمی رائے عامہ پر کیا اثر پڑتا ہے اس کا پتہ تو کچھ عرصے بعد ہی پتہ چل سکے گا، لیکن جس قسم کی اقوام متحدہ کی تاریخ رہی ہے اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ ادارہ اور اس کے ارکان ممالک کبھی مسلمانوں کے مسائل حل کرنے کے لیے سنجیدہ نہیں رہے۔ مسئلہ فلسطین کو دیکھا جائے تو اس عالمی فورم کی ناک تلے دنیا کی سب سے بڑی جغرافی خیانت کی گئی، بلکہ اس ادارے کا وجود ہی اس خیانت کو قانونی جواز مہیا کرنے کے لیے عمل میں لایا گیا تھا۔ ایک ایسی قوم جس کا جغرافی اور نسلی تعلق ہی اس علاقے سے نہیں بنتا تھا اسے یہودیت کے نام پر یہاں لا کر بسا دیا گیا، اور جو اس خطے کے اصل وارث یعنی فلسطینی مسلمان تھے انہیں یہاں سے بے دخل کرنے کی کوشش کی گئی۔ دوستو یہ مسئلہ بھی 70 برس سے زیادہ عرصے پر محیط ہے، لیکن ہزاروں بے گناہ فلسطینی مسلمانوں کے قتل عام کے باوجود اس عالمی ادارے کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی۔ یہی حال مسئلہ کشمیر کا ہے کہ اس کے علاوہ جدید تاریخ میں مشرق وسطیٰ کے ممالک عراق، شام، لیبیا اور یمن کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ افغانستان میں دوستو جو خون ریزی امریکی جھنڈے تلے ہو رہی ہے اس پر یہ ادارہ اور اس کے ارکان ممالک زبان تک ہلانے کے روادار نہیں۔ روہنگیا مسلمانوں پر قیامت توڑ دی گئی، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جہاں تک بھارت کی اس علاقائی جارحیت کا تعلق ہے اور جس دہشت گردی کو مودی عالمی سفارتی سطح پر اپنے حق میں استعمال کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور مغرب کے ساتھ ساتھ اس نے بہت سے عرب مسلمان ملکوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا، ان سب کا تو بیڑا غرق عمران خان نے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر دیا ہے۔ لیکن اب صورتحال کیا شکل اختیار کرے گی اس کے خد و خیال چند دنوں کے بعد ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ دوستو اب نئی اطلاعات یہ ہیں کہ اسلام آباد میں مغربی سفارتخانوں کی سرگرمیاں تیز ہوتی محسوس ہو رہی ہیں اور پاکستانی اپوزیشن کی عمران خان کے خلاف احتجاجی تحریک کو کامیاب ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کی صاف وجہ یہ ہے کہ بطور شخص عالمی مغربی لیڈر اور ان کی آقا ڈیپ اسٹیٹ عمران کو پسند نہیں کرتے۔ انہوں نے NRO مساق جمہوریت اس لیے ہی کروایا تھا کہ دو جماعتیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی اقتدار کی گیند باری باری ایک دوسرے کی جانب اچھالتی رہیں اور پاکستان کی معیشت اس قدر کمزور ہو جائے کہ پاکستان کے سامنے ایک آزاد ملک کی حیثیت سے کھڑے رہنے کا حق چھین لیا جائے۔ دوستو اطلاعات کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں مظلوم کشمیریوں کا بھارتی اقدامات کے خلاف عزم دیکھتے ہوئے اب شاطر بنیا انہیں معاشی ترقی کا لالی پاپ دینا چاہتا ہے۔ کشمیریوں کو رام کرنے کے لیے 50 سے 70 ہزار نوکریوں کی پیشکش کی جا رہی ہے۔ کئی ارب روپے کی لاگت سے فلم سٹی، ہوٹل اور دیگر سیاحت سے متعلق ادارے تشکیل دینے کا اعلان کیا جانے والا ہے۔ اسی منصوبے کے پس منظر میں مودی نے بھارت کی ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ کشمیر کو دوبارہ جنت نظیر بنائیں گے، ہر کشمیری کو گلے لگائیں گے۔ گلے کاٹنے والا مودی اب کشمیریوں کو گلے لگانے کی بات کر کے انہیں دوبارہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا چاہتا ہے۔ لیکن دوستو یہ اس کی بھول ہے کہ 70 برس سے زائد عرصے پر محیط ظلم و ستم کی چکی میں پیسنے والے کشمیری اس کے اس دھوکے میں آ جائیں گے۔ اس بات کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا کہ کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کی وجہ سے نہ صرف بھارت کی بنیادیں ہل گئی ہیں بلکہ وہ 1-2 ارب اور مغربی ممالک جو کشمیر میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے تھے ان کے منصوبوں پر بھی پانی پھر چکا ہے۔ کیونکہ دوستو ماضی میں بھی کشمیری مسلمانوں نے اسی طرح کے اقتصادی منصوبوں کو ٹھکرا دیا تھا۔
اس لیے اس بات کا قوی امکان ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں لاک ڈاؤن کے ختم ہوتے ہی مقبوضہ کشمیر کی صورتحال مودی سرکار کے ہاتھوں سے مزید نکل جائے گی۔ اب یہی ہڈی مودی کے گلے میں پھنس چکی ہے۔ بھارتی وزیر خارجہ جس نے بیان دیا تھا کہ بھارتی کشمیر پر نہیں بلکہ آزاد کشمیر کے حوالے سے بات ہوگی، اسے یہ بات جان لینی چاہیے کہ مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ انشاءاللہ جلد کشمیری مسلمانوں کی امیدوں کے مطابق حل ہوگا۔ لیکن بھارت کو اب اپنی دیگر ریاستوں کی خیر منانی چاہیے۔ جنوبی بھارت میں ناگالینڈ اور آسام میں آزادی کی تحریکیں پہلے ہی زور پکڑ چکی ہیں، اب مزید اس کی صورتحال دیگر ریاستوں میں بھی ابھر کر سامنے آنے والی ہے۔ اب نہ صرف کشمیری مسلمان بلکہ بھارت میں بسنے والے 30 کروڑ سے زائد مسلمان بھی پاکستان کی جانب دیکھنا شروع ہو گئے ہیں۔ سکھ اور دیگر ذاتوں کے ہندو بھی اب برہمن اشرفیہ اور اسٹیبلشمنٹ سے چھٹکارے کے لیے کشمیر جیسے حل کے لیے جدوجہد کرنا شروع ہو چکے ہیں۔ مودی اور RSS کے دہشت گرد قیادت نے اصل میں بھارت کے ٹکڑے کرنے کا آغاز کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، خطے کے دیگر ممالک خصوصاً چین میں یہ تاثر ابھر رہا ہے کہ جنوبی ایشیا میں معاشی ترقی کے لیے بھارتی ہندوتا کے نظریے کو دفن کرنا لازمی ہے، اور یہ سب کچھ اسی صورت ممکن ہے کہ بھارت کے 5 سے 7 ٹکڑے کر دیے جائیں، کیونکہ یہ خود بھارت کی نام نہاد ریاست کے باشندوں کے حق میں بہتر ہوگا۔ 1 ارب سے زائد آبادی والے ملک کو مصنوعی اتحاد میں جگڑ کر وہاں انسانوں کا استحصال کیا جا رہا ہے۔ انتظامی امور کی کمزوری اس کا بڑا سبب ہے۔ مودی نے اپنے دہشت گردانہ اقدامات سے ثابت کر دیا ہے کہ اکھنڈ بھارت کا نظریہ در حقیقت برہمن اشرفیہ کی حکومتی سیادت کے لیے کھڑا کیا گیا تھا۔ حقیقت میں اس کا کوئی وجود ہمیں تاریخ میں نہیں ملتا۔ عمران خان نے دوستو اقوام متحدہ کے فورم پر کھڑے ہو کر خطے میں آزادی کا جو نعرہ مستانہ لگایا ہے، اس پر عمل پیرا ہو کر نہ صرف مقبوضہ کشمیر بلکہ بھارت میں بسنے والے کروڑوں کی تعداد میں اقلیتوں کو بھی آزاد کرایا جا سکے گا۔ پاکستان اور پاک فوج کا آزادی کا نعرہ اب صرف مقبوضہ کشمیر تک ہی نہیں بلکہ پورا ہندوستان ہے، کیونکہ دوستو آخر غزوہ ہند کہیں سے تو سٹارٹ ہونا ہے۔